محسن بھائی ہم نے رمضان استقبال پہ بات کی، بہت سے ایسے نوجوان ہیں، نوجوان لڑکوں کی بے زیادہ بات کر رہا ہوں، جو روزہ رکھتے ہیں اور پھر فجر میں نماز پڑھتے ہیں اور پھر مغرب پہ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں، وہ ان کا روزہ تو ہوتا ہے لیکن پھر صرف فجر اور اس کے بعد پھر مغرب پہ اٹھتے ہیں، وہ تو یہ فاقہ ہو گیا ہے میرے خیال سے. بالکل. اور یہ سب سے پہلی بات، نماز تو 5 وقت کی فرض ہے. وہ آپ نے 5 وقت رمضان کے علاوہ بھی، اور رمضان کے لیے بھی یہ لازم ملزوم ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ نے 5 نمازیں جو باوقت پڑھنی ہیں. اور اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے، صبح سو کر اٹھتا ہے، پھر شام میں آرام سے اٹھتا ہے اور پھر وہ روزہ کھول لیتا ہے، تو اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا کھانا پینا چھوڑ دینا بالکل پسند نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کیا جائے. تو اگر کوئی نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ اس طرح کر کے وہ اللہ کو خوش کر لے گا، اللہ کو راضی کر لے گا، تو یہ اس کا سوچنا اور یہ اس کا عمل کرنا اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. بھلے وہ بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے، لیکن نہ یہ اس کے پیاس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل پائے گی، نہ اس کے بھوکے رہنے سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو مل پائے گی. ہاں دیکھیں، ہمارے یہاں جینا کہتے ہیں، میں نے جو آیت پڑھی تھی کہ تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہاری موت، تمہاری حیات، تمہارا قربانی، تمہاری نماز، یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے. اگر اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ابھی کھانا نہیں ہے، حلال کھانا ہے، میں پھر آپ سے کہوں، آپ اکیلے ہیں شہری بھائی گھر میں، آپ کے فریج میں ٹھنڈا پانی کی بوتل پڑی ہوئی ہے، کون روکنے والا ہے؟ کوئی نہیں. لیکن آپ کیوں رک رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. بے شک. اسی طریقے سے اگر آپ کھانے حلال کھانا جو آپ اپنے اوپر اس وقت روک لیتے ہیں، وہ اللہ کے لیے روکتے ہیں. تو اللہ کے لیے جو چیز روکی جائے وہ بھی اللہ کے لیے، اور جو کیا جائے وہ بھی اللہ کے لیے. دونوں کو کرنا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ صرف کھانے پینے سے رک گئے، نماز نہ پڑھی، کھانے پینے سے رک گئے، روزے کے دوسرے احکامات نہ کیجیے. مثال کے طور پر اگر یہ تک فرمایا گیا اگر کوئی تم سے لڑ رہا ہے تو تم یہ کہو کہ ابھی مجھ سے مت لڑو، میں روزے سے ہوں. اچھا، میں نے یہ بھی ایک بات سنی ہے، آپ مجھے صحیح کیجیے گا اگر میں غلط ہوں، کہ اللہ تعالیٰ جوانی کی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے، ایسا ہے؟ بالکل بالکل. یہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جوانی کی توبہ کو کئی زیادہ فضیلت رکھتا ہے بڑھاپے کی توبہ سے، کیونکہ اللہ نے اس وقت انسان کو قوت بھی دی ہوتی ہے، شہوت بھی دی ہوتی ہے، اور اس کا رعب و دبدبہ بھی ہوتا ہے. تو دنیا اسے پتہ ہے کہ میں تو اور زندہ رہ سکتا ہوں، میری زندگی اور بڑھ سکتی ہے. حالانکہ موت اور حیات کا کوئی وقت متعین نہیں، بچپن میں بھی آ سکتی ہے، جوانی بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے بھی آ سکتی ہے. لیکن جوانی کی توبہ 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے بڑھاپے کی توبہ سے. اچھا محسن بھائی، سپوز کہ کوئی شخص ہے وہ بیمار ہے، بیمار ہو گیا ایک ایج میں آ کے، 60 سال کا ہو گیا ہے، اس کو شوگر بہت بڑھ گئی ہے، ایسی صورت میں اگر وہ روزے چھوڑ رہا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے لوگ بڑا کنفیوز رہتے ہیں کہ یار ہمارا روزہ چھوٹ رہا ہے اور شوگر کا کچھ ایشو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وہ نہیں زیادہ دیر بھوکا رہ سکتے. شرعی طور پہ اگر ایسا، جیسے آج کل تو ایسی میڈیسنس آ گئی ہیں کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا بالکل نہیں کہ اگر وہ رکھیں گے ان کی طبیعت ناساز رہے گی، تو پھر فدیہ دیتے ہیں. فدیہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ فطرہ کہتے ہیں نا، آپ ہم رمضان کے آخر میں یا عید کی نماز سے پہلے فطرہ دیتے ہیں. لیکن جو شخص جو اتنا بیمار ہے جو کہ اس کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر رکھے گا تو لا علاج مرض کی طرف یا ایسی بیماری کی طرف چلا جائے گا جس سے اس کی طبیعت بہت زیادہ ہلاکت کی طرف چلی جائے گی. تو حکم یہ آتا ہے کہ وہ فدیہ دے گا 30 دن کا، یعنی کہ روزانہ کا اتنا رقم دینا جو ایک فطرے کا ہوتا ہے. ایک فطرے کا رقم، جیسے اگر مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ 300 روپے ہے یا 200 روپے ایک دن کا بنتا ہے، تو وہ 30 دن کے لحاظ سے ہر روز کا فطرہ رقم جمع کر کے کسی ایسے مستحق کو فدیہ دے دے گا جو کہ واقعی مستحق ہو، جسے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یا فطرہ دیتے ہیں. تو یہ اس کا کفارہ کہہ لیں یا یہ اس کا بدل ہو جائے گا جو اسے روزہ نہ رکھنے کے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو واقعی میڈیکلی ایشو ہو. اب یہ نہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہیں روزہ نہیں رکھیں گے اور ہم فدیہ دے دیں گے، ایسا نہیں ہے بھائی. اس کے لیے یہ کلیئر کر رہا ہوں میں بات کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے، کہ اکثر بزرگ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو بہت ہائی شوگر ہوتی ہے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے. ہماری نشست کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ کے ذہن میں سوال ہیں، ہمارے ذہن میں سوال ہے، اسے ہم آپ تک پہنچائیں.